بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، آج ہم اعتکاف کے حوالے سے چند بنیادی اور ضروری مسائل آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ آپ احباب نے بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات مالک ارض و سما ہم سب کو شرعی مسائل صحیح معنی سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعتکاف کی ابتداءً 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اعتکاف واجب، دوسری قسم اعتکاف سنت، تیسری قسم اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب اس اعتکاف کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اعتکاف کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنی دن کا اعتکاف بیٹھوں گا، تو اس کو اعتکاف واجب کہتے ہیں۔ اعتکاف واجب کی جو کم از کم مدت ہے وہ 1 دن اور 1 رات ہے۔ اعتکاف واجب کے لیے روزہ رکھنا بھی شرط ہے۔ اگر کوئی شخص اعتکاف واجب کی ادائیگی کر رہا ہے پر اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا تو اس کا اعتکاف واجب ادا نہیں ہوگا۔ اعتکاف کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے اعتکاف سنت۔ یہ وہ اعتکاف ہے جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری اور محبوب سنت ہے جس پر سرکار نے ہمیشگی اور دوام اختیار فرمایا، اور سرکار نے اپنی امت کو بھی ترغیب دی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف امت بھی بیٹھے۔ بہت سی احادیث طیبات اعتکاف سنت کی فضیلت پر موجود ہیں، چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ شعب الایمان کے اندر روایت موجود ہے، سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کر لے اللہ تعالیٰ اس شخص کو 2 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اعتکاف سنت کے لیے روزہ رکھنا بھی شرط ہے۔ اگر کوئی شخص اعتکاف سنت کی ادائیگی کر رہا ہے پر اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا تو اس کا اعتکاف سنت ادا نہیں ہوگا۔ اس کو اعتکاف نفل کہہ سکتے ہیں، اعتکاف سنت نہیں کہہ سکتے۔ اعتکاف سنت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے قبل بنیت اعتکاف مسجد میں بیٹھا جائے۔ اگر عورت ہے تو وہ مسجد بیت میں بیٹھ جائے۔ مسجد بیت اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس جگہ پر عورت نماز پڑھتی ہے اور دیگر عبادات کرتی ہے، وہ مخصوص ایک جگہ ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت نے جگہ کا تعین نہیں کیا بلکہ ویسے ہی بیٹھ گئی اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو مرد کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں بیٹھے اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ مغرب سے پہلے یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے بیٹھ جائیں۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے یہی بات ضروری ہے، اگر یہ دونوں مغرب کے بعد بیٹھیں گے تو ان کا اعتکاف سنت ادا نہیں ہوگا بلکہ وہ اعتکاف نفل بن جائے گا۔ اعتکاف سنت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ 10 دنوں کا پورا اعتکاف کیا جائے۔ اگر کوئی شخص روزہ بھی رکھ رہا ہے اور وہ سنت اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گیا لیکن وہ 5 دن کے لیے بیٹھا، 7 دن کے لیے بیٹھا تو اس کا اعتکاف سنت ادا نہیں ہوگا۔ اعتکاف کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے اعتکاف نفل۔ یہ وہ اعتکاف ہے کہ آپ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو آپ کہہ دیں نویت سنت الاعتکاف۔ اس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے، اس کے لیے مدت کا تعین بھی نہیں ہے، یعنی جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں یہ نیت کر لیں نویت سنت الاعتکاف، تو آپ جتنی دیر بھی مسجد میں بیٹھے رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اعتکاف سنت کی چند شرائط ہیں وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اعتکاف سنت کی سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے مسلمان ہونا۔ کافر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ مسلمانوں پر لاگو ہوتے ہیں، کافروں پر لاگو نہیں ہوتے۔ اعتکاف سنت کی دوسری شرط عاقل ہونا یعنی سمجھدار ہونا۔ ایک شخص مسلمان ہے پر وہ سمجھدار نہیں ہے، اس کو مسجد کے آداب کا پتہ نہیں ہے، وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر کوئی بچہ نابالغ ہو پر وہ عاقل ہے، اس کو سمجھ ہے کہ مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیسے کیا جاتا ہے، تو نابالغ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے بشرط یہ کہ وہ عاقل ہو۔ اعتکاف سنت کی جو تیسری شرط ہے وہ ہے جنابت سے پاک ہونا، یعنی حد سے اکبر سے پاک ہونا، بے غسلی سے پاک ہونا۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہو، اور مرد کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ جنبی ہے تو وہ اس سے بھی پاک ہو۔ اعتکاف سنت کی جو چوتھی شرط ہے وہ ہے نیت۔ اگر کوئی شخص نیت نہیں کرتا ویسے ہی بیٹھ جاتا ہے مسجد میں تو اس کا اعتکاف سنت ادا نہیں ہوگا، بلکہ کوئی بھی اعتکاف اس کا نہیں ہوگا، چاہے وہ اعتکاف واجب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، لیکن نیت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اعتکاف سنت کی جو 5ویں شرط ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ یہ تو میں نے اس کی تفصیل بتا دی کہ جو شخص روزہ نہیں رکھتا جان بوجھ کر یا کسی شرعی عذر کی بنا پر اس کا اعتکاف سنت ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔